سورت فاتحہ جو ہر بیماری کے لیے شفا اور آیات شفا ہیں قرآن پڑھیں. آخری دو صورتیں اتری ہی اس لیے ہمارے نبی پر جب اللہ تعالیٰ اسی عامل کے پاس جانے کی تقریباً سارے سوائے کمائی لوگوں کے ضعیف ایمان فائدہ. ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت. سے عاملوں کی تو ٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے اس لیے عاملوں سے 3-4 دور نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا کیا ہوا؟ پیٹ قم فصل فإن لا. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ پیٹ میں کا اٹھو نفل پڑھو نماز. یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی یہ گزارش ہے عاملوں سے اسباب کو پر توکل کر. یہ تو جہالت. اسباب کو بیکار سمجھ اللہ نے بنایا کیوں؟ اس لیے والذی خلق لکم ما فی الارض. اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کلا مجھے دل کا دورہ ہے، 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی پلاؤ تو اپنی طرف. پھر فرمایا اس کو حارث کلدہ کے پاس، وہ اس کا علاج طائف میں تب کے پاس بھیجا علاج. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے توکل کا مطلب ہے عمر رضی اللہ عنہ پڑھا کے طرح مسلح ایک طرف نوجوان من کون نوجوان نہ تو ہم توکل فعلاہم بدرت نے اپنا درہ اٹھایا اور ایک ایک کی کمر اللہ آسنا نہیں برس پانی برسات. جمعے کی نماز سی نا اللہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. تم یہاں بیٹھے ہو اللہ اوپر سے تمہیں پھینک. اگر آئندہ تم یہاں نظر آئے میں تمہارے چہرے لال کر سب کو بھگا. او قل متوکل صاحب یار ان کو باندھ کے توکل کرو ویسے ہی توکل. اب میں قل تم پہلے باندھ پھر توکل. ہمارے نبی غار میں چھپے بیٹھے، کیا اب میں توکل نہیں؟ 3 دن سخت گرم ستمبر کے مہینے 27 سفر کی رات 28 29 سفر 1 ربیع الاول سارا راستہ تب. ایک کافر رہبر تھا عبداللہ بن اریقط حضرت ابو کا بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ مان لایا کو رہبر بنا. باپ کا ترک اور باب میں یوں لگنا حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو جائے. جھوٹ نہ بولیں تو کم روٹی کہاں سے کھائیں، رشوت نہ لیں روٹی حرام. اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف ہی کروایا ہے. ہمارا اتنے عال سب کو میں کہتا ہوں کافروں کو توحید میں دھوکہ، پتھروں کے آگے توں کے آگے. مسلمانوں کو ربوبیت میں دھوکہ، توحید میں دھوکہ نہیں ہے کہ آگے پتھر کا بت رکھو. شراب جواری کا ان سے کوئی سجدہ کر کافر، لیکن وہی ہے سود پہ کاروبار، جھوٹ رشوت بھی لے گا روٹی کی تو. مسلمانوں کو ربوبیت میں شک پڑا تو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الفلق رب الناس رب سے شروع کر کے رب پہ ختم. نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی العظیم. اتنا اللہ نے رب کا تکرار ہے. مسلسل میں رب میں کھوامنا ہے میرے کو کوئی تھوڑ کوئی. یہ دونوں ایکسٹریم غلط. الحمدللہ الذی خلقنا ولم نک شیئا وجعل لنا السمع والابصار والافئدہ لعلنا نشکر ولعلهم یشکرون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو بھائی اور دوستو، آج پہلی دفعہ میں اس ٹاور میں آیا ہوں. دیکھتے ہوئے تو سال ہر سال گئے. یہاں سنا ہے نئی ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، نئی ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، نیا علم سکھایا جاتا ہے. اور اس سارے علم کا موضوع یہ ہے کہ زندگی آسان بنائی، زندگی آسان ہو جائے، انسان خوشحال کا مطلب مالدار نہیں ہوتا، خوشی ہو جو اندر میں موجود، اس کے لیے پیسہ ضروری. تو اب اس پہ ساری دنیا لگی ہوئی اور میں اس تبلیغ کے سلسلے میں کوئی 100 ملکوں کا سفر میں نے کیا ہے ڈیپلی. مجھے کہیں کوئی خوشی نظر نہیں. اور جن ممالک کو آپ ترقی یافتہ کہیں، جتنے ان کی زندگی خوفناک، اتنی تو کسی کی زندگی خوفناک ہے. اگر آپ مینٹلی پرسکون ہیں، سیٹسفیکشن، آپ کو نشے کی ضرورت ہی نہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈی امریکہ، جو سب سے زیادہ طاقتور، ایڈوانس اور دنیا پھری ہے، سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک بہت کم دیکھا ہے. وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے. وہاں کوئی
ایک آدمی غریب نہیں رہتا، یا مالدار ہے یا وہ اپنی ضرورتوں میں خود کفیل ہے، متمول ہے، غریب ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہاں ہاسپٹل کھلے ہوئے آ جاؤ تو ٹیکہ لینے آ جاؤ کرا۔ تو یہ کام تو ادھر پاکستان میں ہونا چاہیے جہاں سارے ہی دکھی ہیں، تو وہ کیوں ٹیکے لگوا رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو چھوڑا ہے اور اپنے علم پر اپنی زندگی کی بیس بنائی۔ یہ اتنا بڑا ٹاور ہے، اس کی بیس کمزور ہوگی تو گر جائے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ٹاور یہ انسان ہے، اور سب سے قیمتی اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ انسان۔ اللہ کے علم پر اگر زندگی کی بیس نہیں ہو، انتہائی ناپائیدار ہوگی اور انتہائی تاریک رات کی طرح، کہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، اور کائنات کی سب سے بڑی جاب ہے اللہ کی مان، اور اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جان اور ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جان اور مر کے جنت میں چلے جان۔ یہ بیس ہمیں اسلام دیتا ہے۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سن لیتا ہوں، بڑے تو سنے نہیں آتے، میں سر درد کا مریض۔ تو وہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے ہو از یور گاڈ؟ کہتا مائی گاڈ، کہتا مائی گاڈ، منی از مائی گاڈ۔ یہ سب پوری دنیا کا ذہن بنا ہوا ہے۔ مسلمان نہیں کہتا زبان سے، لیکن دل اس کا بھی کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پہلے ایک ذہن دیتا ہے کہ یہ کل کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارے رب کی کا تعارف ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، کچھ بھی نہیں تھا۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو زیرو سے ہر شے بناتا۔ صانع کسے کہتے ہیں؟ جو لوہے سے راڈ بناتا، لکڑی سے ممبر بناتا، کاٹن سے کپڑا بناتا، یہ صانع ہے۔ خالق کون ہے؟ جس نے کاٹن کے بغیر کاٹن بنایا، لکڑی کے بغیر لکڑی بنائی، لوہے کے بغیر لوہا بنایا، وہ خالق ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بغیر سب کچھ بنایا۔ کہا خلق السماوات والارض، زمین مٹی کا کوئی ڈھیر نہیں پڑا تھا جس پر رولر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی۔ پانیوں کا ذخیرہ نہیں تھا، چونکہ میں تھوڑا سائنس پڑھتا پڑھتا دین کی طرف آیا تو سمندروں کے بارے میں ایسی بے وقوفانہ باتیں ہیں، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، سمندر ایسے بنے، پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اللہ کو نہیں جانتا۔ ہمارا ریڈیو والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور آئنسٹائن مرتے دم تک نہ پہچان سکا کہ اللہ کون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خالق کون ہے؟ کچھ نہ ہو سب کچھ بنا فی ستۃ ایام، یہ 6 دن آخرت کے، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش، پھر یغشی اللیل النہار، دن اور رات، پھر الشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے تابع۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بِمَصَابِيحَ، ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو آگے پیچھے گھمایا۔ اور دیکھو سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، ہیلیم گیس کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا ہے، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک دھماکے کی جو انرجی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہے۔ اور اس گیس کے مجموعے کو نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی ایرو ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، نہ کوئی فیول ہے، کروڑوں سال سے کون چلا رہا ہے؟ کہتا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ تیرا رب چلا رہا ہے۔ پھر آگے ایک دعویٰ کرتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج چاند سے کہو ٹکرا کے تو دکھائیں، سورج چاند سے کہو اپنے راستے سے ہٹ کے دکھائیں۔ 1 سیکنڈ سورج روزانہ اپنے ٹائم سے پہلے نکلنا شروع ہو جائے، 1 سیکنڈ چند مہینوں میں ہمارا 7.5 ارب کا سولر سسٹم تباہ و برباد ہو جائے۔ 1 سیکنڈ لیٹ نکلنا شروع کرے، سیکنڈ کہہ رہا ہوں، منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس پر کس کا طاقتور قبضہ ہے؟
والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو گھٹانا، اسے بڑھانا، اسے 14ویں کا چاند بنانا، پھر اسے چھوٹا کرنا، پھر اسے ایک لکڑی کی طرح ایسے کر دینا۔ وہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں، اور ان میں کبھی ٹکر نہیں ہونے دیتا ہوں، ان کو کبھی ڈس آرڈر نہیں ہونے دیتا ہوں۔ کیا آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے جی میں پاکستان دی بجلی جاندی ہے بیٹھے رہو، آج سورج کی بجلی چلی گئی ہے ساری دنیا میں اندھیرا ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ پہلے ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، خالق، بغیر میٹیریل جانور بنائے، پرندے بنائے، پانی بنائے، مخلوق کو جو پتھر، پہاڑ، کچھ ایک سنگریزہ نہیں تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنائے، ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف بنا، سورج کی ایک کرن نہیں تھی۔ یہ سورج تو چھوٹا سا ہے، ہمارا سولر سسٹم ہے 7.5 ارب میل، اور اس کی میں ناسا کی بات کر رہا ہوں، منو تاں توڑی مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی۔ ناسا میں گیا ہوں، ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا کا ایک مسلمان پروفیسر جماعت میں گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے میٹنگ کی کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے علم کے مطابق ٹھیک ہے؟ اس نے ساری تصدیق۔ 7.5 ارب میل کا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ اوپر تھوڑا سا جاؤ تو ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 50 کروڑ سولر سسٹم اس میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ یہاں آ کے پھر اللہ کہتا ہے جانتے نہیں ہو مجھ سے بڑا بنانے والا کوئی اور مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی۔ آپ کے جو امپلائی ہیں آپ کو سب کے نام یاد ہیں، شکلیں بھی یاد نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرے کو تیرا اللہ جانتا ہے۔ کتنے امپلائی ہیں اللہ کے؟ 7 ارب تو اس وقت ہیں۔ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جس نے زندگی میں کبھی بھی مجھے نہ پکارا۔ ایک ہے دعا، مسلسل پکار، ایک ہے دعویٰ، ایک دفعہ پکار۔ جس مرد نے، عورت نے 80 90 سال 70 سال کی عمر میں ایک دفعہ کہا یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے وہ دعا میں سنتا ہوں، اور جس نے پکارا ہے اس کو میں پہلی باری وہ اللہ نال گل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں الداعی، اس سے مجھے کبھی نہیں پکارا، مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، آدم تک اس کے باپ دادا کون، اللہ کا علم، اس کے کارخانے کے سب مزدوروں کا علم اس کے پاس ہے، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، برے کون ہیں، اچھے کون ہیں، راشی کون ہے، ایماندار کون ہے، چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، سب جانتا ہے۔ اخلاق والا کون ہے، بد اخلاق کون ہے، باحیا کون ہے، بدماش کون ہے، سب جانتا ہے۔ تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے۔ آسمان کے نیچے، اوپر تو کوئی گن نہیں سکتا، آسمان کے نیچے 3% نظر آیا ہے، اور 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے، اور اتنی طاقتور میگنیٹک فورسز ہیں، اس میں کوئی سی چلی جائے تو یوں چپک جاتا ہے۔ اگر وہاں کا ایک چھوٹا سا پتھر زمین کے گرد گھوم جائے تو زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے وہ ایک کھیل نہیں جو لمبا سا فٹ بال ہوتا ہے جو ہاتھوں سے لے کے بھاگتے ہیں، انہوں کی آدھے ہیں گربی دربی، ہاں، کوئی ساری زمین ایسے ہو جائے گی، ایسے صرف ایک پتھر یوں گزر جائے، اس میں اتنی طاقت ہے مقناطیسی۔ تو یہ جو 3% ہے جو دیکھا گیا ہے، اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 90 ارب لائٹ ایئر روشنی۔ یہ دیکھو ایک چٹکی بجائی اور روشنی نے 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر، اس طرح وہ 90 ارب سال اڑے تو 3% کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پار کر سکتا ہے۔ 97% اوپر آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی۔ میں ایک دن حیران ہوا سورۃ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے، مجھے خیال آتا تھا ساری زمین تو ایڈی ساری ہے، چھولے دے دانے تو بھی چھوٹی ہے، تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، اتنی بڑی کائنات جو 6 دن میں بنائی، تو ہماری زمین تو این بن گئی ہوئے گی۔ میں نے حامیم سجدہ پر ایک دفعہ غور سے پڑھ لیا تو میرا کھوپڑا آج تک گھوم رہا ہے۔ أَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ او پاگلو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہاری ایڈی ساری
پیاری زمین اور کیا آسمان، جنت دوزخ، 2 دن میں گرے اسٹرکچر بنایا تمہاری زمین کا، اور 2 دن میں اس میں تمہارے ضرورت کی ہر چیز اندر ڈال کے بھر دی۔ آبادی سے روٹی کبھی کم نہیں ہوگی، 7 ارب کے 70 ارب ہو جائیں، روٹی کم نہیں ہوگی۔ روٹی کم ہوتی جب سود چلتا ہے، جب سٹا چلتا ہے، جب جوا چلتا ہے، جب مافیا چلتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، تو روٹی کم پڑتی ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ 70 کھرب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے نہیں نکال سکتے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پورے 4 دن تمہاری زمین پہ لگاؤ، کوئی تو حیا کرو۔ یہ دیکھو، اس سانس کو باہر نکلنے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، اللہ ہمیں دکھا نہیں رہا۔ یہ سانس اندر جانے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں۔ 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں پوری کائنات کو کھینچ دیا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر ہم نے آسمانوں کی طرف توجہ کی اور ہم نے انہیں کہا جھکو، وہ جھکے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر میں نے 7 آسمان عرش صرف 2 دن میں بنا۔ 2 دن اس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت، ان کا نام ہے صدلکن۔ ویسے انگوٹھے کا ناخن آگے کر دے اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، تو کتنے بڑے قد کا ہے وہ۔ یہ سب کچھ 2 دن میں، اور جنت جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے پانی کا تو پوری زمین گڑ کی روٹی بن جائے گی، میٹھی روٹی بن جائے گی۔ 2 دن عرش کرسی 2 دن، اور تواڈے واسطے 4 دن پورے لائے، پھر میرے خلاف بغاوت کرتے ہو، سجدوں کا انکار کرتے ہو، میری شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، کیا مر کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اللہ اپنا قبض، یہ تو پھر اگلی ایک صفت اور بتا، بدی اسے کہتے ہیں جو کسی نقشے نمونے کے بغیر سب کچھ بناتا۔ آپ کو تو کتنے نقشے بنانے پڑتے ہیں، پھر ان کو فالو کرانا پڑتا ہے۔ یہ سارا گورکھ دھندا اللہ نے بغیر نقشے کے بنایا۔ شیر کی شکل کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے شیر سکیچ کر، مگرمچھ کتنا بدصورت ہوتا، شکل کوئی نہیں تھی جس کو سکیچ کر کے بنایا۔ مور کتنا حسین ہوتا ہے، کوئی شکل سامنے نہیں تھی، مور بنایا، گھوڑا بنایا، ہاتھی بنایا، چیتا بنایا، ایک انسان بنایا۔ ایک انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ ٹوٹل 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ میں مولانا بیٹھا ہوں، یہ چیئرمین بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے بڑے بڑے آئی ٹی والے بیٹھے ہیں، 1/20 ملی میٹر سے اللہ انسان کو نطفہ انسان 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ملی میٹر ہی سوکھا نہیں نظر آمدا تو 20واں حصہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور کروڑوں نطفے نکلتے ہیں انسان کے سپرم، اور آگے ایک انڈا نکلتا ہے عورت سے، اس کے اندر جو کوڈ ہے، ان 2.5-3 کروڑ سپرم میں ایک سپرم ایسا ہے جس میں وہ کوڈ موجود ہے، باقی سب خالی ہیں۔ تو اس انڈے نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے اگر اللہ چاہے گا تو پھر حمل چلانا ہے۔ اگر یہ کام باہر کیا جائے تو سائنسدان کہتے ہیں 10 سال لگیں گے ایک نطفے کو حمل ٹھہرانے میں، اور یہ عورت کا انڈا 2.5-3 کروڑ سپرم میں سے 2 سے 6 گھنٹے میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ 3 اندھیروں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ پھر وہ سپرم نطفہ، وہ جو باہر نظر نہیں آتا اندر کہاں سے نظر ہے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ایک جونک، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں رلا کے تو وکھاؤ 1-2 انار جوڑیاں دی شکلیں نہیں رل دیاں۔ 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، 7 رنگوں کی کمبینیشن سے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ 7 رنگ تو تھوڑی جیش ہے، اخیر آپ کو باجی وہی بن سکتا ہے۔
7 رنگوں سے 14 ارب آنکھیں ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، کون کر رہا ہے؟ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، 13 کروڑ اس میں، 13 کروڑ اس میں، وہ نطفہ، اور اس میں قربان جاؤں سب سے پہلے دل بنتا ہے، سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور دل روح کے بغیر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، پھر جب وہ وجود مورس بقائی، اسی پر تو مسلمان ہوا، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، ڈاکٹر تھا اس کا، فرانس کا، اس نے کہا یہ باتیں تو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے کون ہے جو بتا رہا ہے کہ نطفہ اور علقہ اور مضغہ، نظام اور شکل اور صورت اور مورت؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اس نے ایک شاہکار کتاب لکھی۔ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو لے کے جا رہی ہیں، اور 13 لاکھ کیبل، آپ آئی ٹی کے لوگ ہیں، گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنا سوراخ چاہیے؟ میرا رب 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزارتا، اور ان کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ ایسے ہو جائیں تو حاشر مجھے الٹا نظر آئے گا، میں اس کو الٹا نظر آئے، چیئرمین صاحب نے چھت نہ لٹ کے نظر آؤں، یہ کون ہے؟ 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ کیبل کو آپس میں سپارک نہیں ہونے دیتا، جڑنے نہیں دیتا، اور ایک طارق جمیل کی 13 لاکھ کیبل ہیں، 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کڈو تا کمپیوٹر، وہ توڑے میگا کمپیوٹر ہے، آوے تا آوے وانتا نہیں ہمدا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، اوہ اللہ کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ، فانا تصرفون، کدے دھکے کھا رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو برباد ہوئے پڑے ہیں۔ اور بربادی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی طلب عزت نفس ہوتی، سب سے بڑی، جانوروں کی طلب عزت نفس ہوتی۔ جب بیلوں کا زمانہ تھا، ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، میں تمہیں اپنے گھر کی گل سنا رہے ہیں، میرے والد نے ڈاکٹر بلایا، اس سے کہا جی میاں صاحب تو کچھ بھی نہیں ٹھیک، میں کہا چلو کچھ تک کرو، میں ٹیکٹ ہو گئی، وہ پھر بھی چارہ نہیں کھا رہا۔ پھر ایک دیسی حکیم تھا، میرے والد صاحب نے وہ نوکر کو بھیجا، اس وقت یہ راستے نہیں ہوتے تھے، گھوڑا بھیجا، گھوڑے پر اٹھا کے لایا، اس نے ایسے دیکھا، مجھ سے ابا جی سے کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ کہا جی اے ہے دیتو کسائی، نوکر تھا، اوے دیتے اللہ دیتا، اور اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، لیتر لایا کہ 5-7 دے سر تے مارے، ٹھا ٹھا ٹھا، کہ جی ہن پٹھے پاؤ، پٹھے پا تو انہیں کھانے شروع کر۔ ابا جی کچھ ہوئے حکیم صاحب ایک ہی چکر ہے، کہ جی اس کدائیں اینوں سوٹی ماری ہے تو وٹ کھا گیا ہے، وہ دی عزت نفس تے چوٹ پئی ہے، جس لوگ دیکھے لیتر پائے کہ میرا بدلہ ہو گیا، اس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں اپنے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، سنا نہیں ہے۔ عزت نفس سب سے بڑی طلب ہے۔ آج پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت ذلت کی پستیوں میں گری پڑی، اور ساری دنیا کے یہود و نصارا کے پاؤں کی خاک چاٹ رہے ہیں، ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، یہ وہ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ جب اللہ کو ساتھ لیا ہوا تھا تو یہ نقشہ اقبال نے کھینچا ہے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی کرے۔ مجھے شاعری کا ذوق ہے اللہ کے فضل سے، انگلش بھی، اردو بھی، فارسی بھی، عربی بھی، 4 زبانوں کی شاعری پڑھی۔ اقبال جیسا پیغام دینے والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ پیغام شاعری میں اس سے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں شاعری میں، لیکن پیغام دینے میں اقبال سے بڑا کوئی نہیں، کہیں نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو کیوں سب سے بڑی عزت نفس ہوتی ہے، اللہ نے چھین لی اور ہمیں یہود و نصارہ کا نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا۔ ان کے سامنے اللہ خوشامد بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، ایڈے خوش آمدی بن۔ سب سے بدترین مال وہ ہے جو مٹی پر لگے بغیر ضرورت۔ تو میں نے ایک فوٹو دیکھی، ادھر وہ امیر خلیفہ کی کچی قبر تھی اور ادھر برج خلیفہ تھا۔ میں کہا چاچا خلیفہ آج تینوں بڑا پتہ لگتا پہ ہوئے گا کہ جڑا تو مال خرچ کر کے آیا ہے اللہ نے حساب دین دی واری لاگ تینوں پتہ جاوے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ جانتا ہے۔
تم کبھی افریقہ میں گئے ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پتے کے گرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں تو جنگلوں والے ملکوں میں پھرا ہوں نا، جنگلوں کے اندر سے گزرا ہوں، ان درختوں نو ویکھ کے یا اللہ ایک پتا بھی گرے تو جان، چلو پتا تا وڈی شے ہے، اور سنو، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالا کالی رات ہو، اندھیری، گھنگور گھٹا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پر ایک چیونٹی چل رہی ہو، وہ خود بھی کالی ہوتی ہے، اور ایک چل رہی ہے یا کروڑوں چل رہی ہیں یا اربوں چل رہی ہیں، بول بے شمار چل رہی ہیں۔ آپ کا میرا رب عرشوں سے یہ کہہ رہا ہے، میں چیونٹی دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میرے بندو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹی کے حقیر پاؤں سے جو لکیر پتھر پہ پڑی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے، اتنا طاقتور اس کا قبضہ ہے۔ حل تعلم لہ، اوئے ہوئے ہوئے کیا ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا پالنے والا، واصطبر لعبادتہ، ڈیوٹی دے اس کی، جو روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان کو الگ شیلڈ، ہم تو اپنے مدرسے میں شیلڈ دیتے ہیں، جو بچے سارا سال ناغہ نہ کریں ہم ان کو شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، جو استاد سارا سال ناغہ نہ کرے شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، تجھے پتہ نہیں دین دیو کا نہیں دین دیو، اللہ ہی جانے۔ تو رب السماوات والارض، ایک ہی ہے زمین آسمان کا رب اللہ، واصطبر لعباد، اس کی ڈیوٹی دے، غیر حاضری نہ کر۔ پھر آگے ایک چیلنج آتا ہے، حل تعلم لہ سمیہ، یہ ہے جیسے کوئی بے وقوف متکبر لوگ کہتے ہو تمہیں نہیں جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مالک بن دینار بیٹھے تھے بازار میں، تم یزید بن محلب بن ابی صفرہ، یزید وہ نہیں کربلا والا، یزید محلب بن ابی صفرہ بہت بڑے سپہ سالار گزرے، ان کا بیٹا عراق کا گورنر تھا، وہ گزرا تو لوگ کھڑے ہو رہے تھے، جب وہ مالک بن دینار کے قریب سے گزرا وہ بیٹھے رہے، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، تو کون؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اول تیرا ہے ایک نطفہ اور آخر تیرا ہے ایک مردار گلا سڑا بدن، اور درمیان میں ہے تو پیشاب پخانے کا ٹوکرا، تو اور میں تینوں کی دساں؟ تو وہ بجائے ناراض ہو کے کہنے لگا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچان ہے۔ تو کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا حل تعلم سمیہ، وہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والو جانتے ہو میں کون ہوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، زمین والو بتاؤ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ مشرق مغرب شمال جنوب والو بولو حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ فرشتوں، جنوں، انسانوں، جانوروں، مچھلیوں، پرندوں، پروانوں بتاؤ، مچھروں، مکھیوں بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو؟ کمال ہے، کیا ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید، وہ بكل شیء علیم۔ اور میرے رب نے، میرے حبیب نے اول آخر ظاہر باطن کی تشریح کی، یا اللہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اول کی پہل تو ہوتی ہے، زیرو سے اول ہوتا ہے، کہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی، اور آخر کا اینڈ ہوتا ہے، وَأَنْتَ الْآخِرُ، تو وہ آخر ہے جس کا اینڈ کوئی، اور بلندی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فلیس دونک شیء، تو ایسا پوشیدہ ہے تجھ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اوے کنڈی لا دیو، کنڈی لا دیو، پردے سڑ دیو، کٹ بوتل کٹ، تین آدمی بیٹھے ہیں، میرا رب کہتا ہے تو کنڈی تا لا لئیے، پردے بھی سٹ لین، پر چوتھا میں تیرے نال بیٹھا، ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ کٹھے ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہوں، کدھر این المفر، کدھر بھاگو، میری آنکھوں سے کہاں چھپو گے؟ جو چیونٹی کے کالی رات میں کالے پتھر کالے پہاڑ پر حقیر ٹانگوں سے چلنے والی اس لکیر کو دیکھتا ہو تو طارق جمیل کو نہیں دیکھے گا، اپنی طاقت بتاتا ہے کہ میرا قبضہ کیسا ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے میں نے تھاما ہوا ہے،
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ، میں ہاتھ پیچھے کر لوں تو سب تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ پھر اپنی طاقت ہمارے اوپر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، جب چاہیں موت دے دیں، یحیی و یمیت۔ پھر اس سے آگے کہتا ہے میرا قبضہ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کو حیا کا سرمان لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا۔ گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا۔ گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟ یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے، اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے۔ اس پردے کو جھکا لو گے، پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے، اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطانوں سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہارے دل لے لوں، تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں واپس کر سکے؟ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں، موت دے دوں اور نئی قوم لے کر آؤں، روک سکو گے؟ اس سے بھی خوفناک، وننشئکم فیما لا تعلمون، تمہیں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، روک لو۔ وہ دعا دو سبز گنبد والے، کملی والے کو، کہ انہوں نے رو رو کے منوایا کہ میری امت کو یہ